مد مقابل عید اسپیشل میں خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ موجود ہے دو بہترین اینکر پرسن اور تجزیہ نگار اور بہترین انسان، جو ہمیں بھی بڑا مزہ آیا ان کی یہ والی سائڈ دیکھ کے. اور ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جن پرسنالٹیز کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ہمارے وہ گھر کے ممبرز بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دفعہ ضروری ہے کہ ان کی ایک جو اوریجنل سائڈ ہے، ریئل سائڈ ہے، ان سے ہم ضرور متعارف ہوں، کیونکہ ہمیں ان کی باتیں ایسے ہمارے دماغوں میں اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور ہماری آپ لوگوں کی باتیں ہمارے دماغوں میں اتنی زیادہ گونج رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم اتنا دیکھتے ہیں. سیریسلی پاکستان میں نہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں نہ کچھ اور دیکھا جاتا ہے. ہم انٹرٹینمنٹ بن گئے، انفرٹینمنٹ. اٹس اے ریالٹی. بری ہے اچھی ہے، لائک اٹ اور ناٹ، عامر صاحب کہتے ہیں، بٹ اٹس اے ریالٹی. ڈرامہ نہیں دیکھتے، تاڈا ڈرامہ دیکھتے. ویری گڈ. لوگوں میں شعور آ رہا ہے، لوگ کم سے کم اچھی باتیں دیکھتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اچھا مہر، ہم ایک بڑا زبردست سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم بات کر رہے تھے برتھ ڈے پریزنٹس کی. تو آپ کا برتھ ڈے کیسا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، مناتے ہیں سرپرائز؟ ہر عورتوں کے یہ بڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں وش نہیں کرتے، ڈیٹس بھول جاتے ہیں ہسبینڈ. سو اٹ از لائک دس اور واٹ؟ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ چائے کے مگے میں ڈوب جائے. نہیں، یہ ٹو بی آنیسٹ رؤوف نے یہ پلانٹ کیا ہے کیونکہ ہی واز انٹرسٹیڈ اور ہمیں بھی نہیں. مجھے لیکن اگر آپ لوگ نہ بتاتے میں نے بھی بڑے اچھے سے کی ہم برتھ ڈیز اٹینڈ کر چکے ہوئے ہیں، مگر غور نہیں کیا تھا کہ یہ لیپ ایئر بورن ہے. تو وہ ایک چمبے کی بات ہے کہ لیپ ایئر والے سیلیبریٹ 4 سال بعد کرتی ہیں یا یہ کب کرتی ہیں اور کیسے کرتی ہیں. تو وہ اس لیے پلانٹڈ ہے. جیسے کو سمجھائیں کہ اگین آپ اس پہ کس ڈیٹ پہ آپ یہ پیدا ہوئے تھے، لیپ ایئر. اچھا آپ کو مزے کی بات مجھے نہیں سمجھ آئے گی تو مجھے سمجھائیں ذرا تھوڑا سا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو میں نے ایئرنگس پہنے ہوئے ہیں اور یہ رنگ دیٹ واز مائی فرسٹ برتھ ڈے پریزنٹ. ایسی یاد آ گیا کیونکہ آپ نے ذکر اور یہ چوائس بھی نہیں کی ہے. پہلا اور آخری تھا. نہیں آخری نہیں تھا. چوائس بھی مگر نہیں he has come a long way. فرسٹ برتھ ڈے پریزنٹ کے اندر صاحب دھکا سٹارٹ تھے. ان کو انجن آن کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اور گرم ہوتے ہوئے ٹائم لگتا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ کرتے بڑا دھکا سٹارٹ تھے. یعنی چوز بھی مجھے کرنے پڑے جا کے خود. مگر میرا مطلب یہ بیچارے نہ کرتے تو آپ نے جا کے تبدیل کروانے تھے. اب فلو میں ہے. گھڑی پہ ذرا فوکس کریں جی. یہ بڑی گھڑی بس ٹھیک ہے، نہیں فوکس ہی کرنے کی ضرورت ہے یار، کانشیس کر دیا ہے. سو ہوتا کیا ہے، he used to forget صاحب والی ان جیسی کوئی گھڑی نہیں ہے. ایک سوال میری طرف سے جی، اس نے مجھے آخری برتھ ڈے پریزنٹ کیا. آپ مجھ سے پوچھی تھی کہ برتھ ڈے کی کون سی چاہتی ہے. دیکھیں میں ہوں 29 فیبری کو which is every 4 years. تو اور میرے گھر میں یہ تو کاشف کو بچت ہے بڑی. بچت ہی ایک پریزنٹ دے پھر 4 سال بعد 4 سال بعد یو ڈونٹ ایج. مطلب ہے کہ برتھ ڈے سے منایا جائے گا. ایسے لے میں 10 سال چھوٹا تھا. اچھا ناؤ یو نو 10 سال اب چھوٹی تھی. ایک منٹ ویسے ایک بات کی داد ہے. کاشف عباسی صاحب جو ہے نا، انہوں نے بڑے حملے کیے ہماری بہن مہر پہ کیے. وہ کہتے ہیں نا ایک اس کے 100 سنار کی اور ایک لوہار کی. مہر نے ایک ہی لوہار والی ماری ہے کاشف کے سار میں. آرام نہیں آ رہا کہ یہ 10 سال بڑے ہیں مجھ سے. اسی کے بدلے لینے کے لیے آخر کیلکولیشن کر لی. وہ لیپ ایئر سے سمجھ آ رہی ہے نا. لیپ ایئر کے نارمل میتھ ہے اس میں لیپ ایئر نہیں ہے. وہ 10 سال نارمل اکاؤنٹڈ ہے. مگر اینی وے میں آپ کو بتائی تھی کہ چھٹیاں نہیں کاؤنٹ کرتی، میری غلطی ہے. ہاں 29 یہ وہ لوگ ہیں جو 3 سال بچوں کی عمریں کم کراتے ہیں. میری بچی بالکل بھی نہیں، میں نے بالکل سب کی صحیح لکھوائی ہیں. 29 میری ہوتی ہے تو ان کو پہلے سال شادی کے تو یہ دبئی میں تھے، تو واپس آتے آتے آئی تھنک یہ فرسٹ کو آئے. تو ان نے بہت بڑا ہیپی برتھ ڈے اور یہ اور وہ اور پریزنٹس اور وہ، اور میں خاموش اندر بھری پڑی ہوئی تھی بیکاز میری تو 29 کو گزر چکی تھی. پھر آتی بھی 4 سال بعد. ہاں جی، تو ایگزیکٹلی اتنا بڑا لیپ ایئر کا دن. تو اس کے بعد 20 ویسے وہ لیپ ایئر نہیں تھا، 28 تھا وہ. تو 28 آف فیبری تھا لاسٹ ڈے. اس کے بعد آ کے نیچرلی پھر آرگیومنٹ ہوئی اس کے اوپر. ایک بات بتائیں، اگر کسی اس کے بعد ہار تو نہیں مانی. اس کے بعد اگلے 48 گھنٹے گزارے مجھے سمجھاتے ہوئے کہ میری برتھ ڈے کب ہوتی ہے. 48 گھنٹے کہ تم غلط ناراض ہو رہی ہو. میں بتاتا ہوں کہ تمہاری برتھ ڈے کب منائی جانی چاہیے. میں نے کہا برتھ ڈے میری ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. بھائی تم مجھے بتاؤ گے
यार आपकी बर्थडे 29 अब को इसकी होती है। साइंस सुनो, सुनो, सुने। सुनो। आप 28 की रात को करेंगे ना? 28 और पहली दोनों को हो सकती है। 28 की रात और पहली की सुबह यही बनती है ना? नहीं। नहीं जी मस्ताई नु करनी, मतलब मेरी की गलती है नहीं 28 अभी भी गलत कर दिया काशिफ। 28 को अभी भी नहीं समझ आ रहा। 28 सुबह करते हो ना? 28 को करती हूँ मैं, बिकॉज देखो मेरा लॉजिक है लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, आखिरी दिन है फेब्रुअरी का, चाहे वो 29 हो या 28 हो। अब मेरी सालगिरह है, मैंने फैसला करना है, फैसला दुनिया इन्होंने ने तो नहीं करना है, फैसला ये करना। बात आई हैव टू डिसाइड। अब वो अगले 3-4 साल उसी इमरान खान बनाता है बड़े अफसोस की गल है, मैं जो कहूंगा वही कहूंगा। अच्छा उसके अगले साल और मजे का हुआ, इतना नर्वस हो गया था और इतना कंफ्यूज था कि अगले साल 27 को विश कर दिया। आपने कर दिया ना, आपने हमारे भाई को कर आज नहीं है कल है। आपने हमारे भाई को कंफ्यूज कर दिया, जितनी आपने एक्सप्लेनेशन दी डेट पे बंदा हो ही जाते आपने। अगले साल कंफ्यूजन का आलम ये था कि एक दिन पहले कर दी। अच्छा महर इतनी अच्छी है, अब आपकी देख लें, आपकी बर्थडे थी जो अभी गुजरी है लास्ट इसमें अक्टूबर में, हाँ, बताएं। उन्होंने तमाम दोस्तों को फोन किया महर ने और ये कहा कि काशिफ को नहीं बताना। एफर्ट देखे कितने एक्स्ट्रा मतलब माइल गई हैं वो। उन्होंने तमाम दोस्तों को फोन किया जितने भी इनके दोस्त हैं, और काशिफ को कोई पता नहीं है कि मेरी आई बर्थडे है और मेरे घर पे क्या होना है, वैसे लाओ बाले फिरते टूटते जैसे स्टाइल है जी। हाँ ऑफ कोर्स महर ने मुझे फोन किया और साथ में ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है आपने। और उसके बारे में महर का एक बड़ा मजे का जुमला भी था जो उन्होंने हमारे शो पे कहा था। क्या? कि मैं तो रख के पछता गई कि अगर हार गए इधर बीच में मत इंडिया पाकिस्तान का मैच था और हम इनके घर पे ही सारे इकट्ठे देख रहे थे और काशिफ साहब आए हैं घर पे। क्या मजे का मैच था। जीत गए पूरा एहतमाम किया हुआ, यू नो नाइस डिनर, चीज बोर्ड्स, एवरीथिंग, सबको बारबेक्यू सब कुछ करके। काशिफ ने वैसे कहा नहीं बाद में यार ये क्या रोला डाल दिया यार, आराम से हमेशा कहते हैं, हर साल कहते हैं, हर साल एंजॉय करता है ड्रामेबाजी से। ड्रामा मेरी उम्र है, मेरी बर्थडे मेरी उम्र है, अंदर अंदर से खुश नहीं, मगर वो उनका एक गिला जो कि आपने प्रेजेंट नहीं देती, सब कुछ करती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं मगर प्रेजेंट नहीं देती, ये क्या है? क्या मैं एक बात बताऊं, मैं मुझे वैसे खाना अच्छे बनाने वाली बात नहीं प्रेजेंट देने का बहुत शौक है मुझे। घर में खाना अच्छा बने तो लेडी ऑफ द हाउस की सुपरविजन होती है, वो तो नवाज है ना। गुड फूड एट हिज हाउस। रल गए हो, मुक्त गए हो। इन्होंने न्यूट्रल को साल मिलाया नहीं, बिकॉज़ उनकी बेगम नहीं है तो उनको पता है कि घर खुद नहीं चलता, घर चलाना आपने एम्पायर को साथ मिला न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए, इनलाइटेंड हो गए हैं। ये फर्क है, ये सारा नवाजिश का कमाल है, ये नवाजिश का कमाल है। मेरी डिक्शनरी में तो न्यूट्रल बड़ा इनलाइटेंड है। अब आप लोग अपना खुद सामान कर लें, मैं तो बड़ी क्लियर हूं लाइफ में। न्यूट्रल मींस इनलाइटेंड। न्यूट्रल जानवर होता नहीं हमारी डिक्शनरी बड़ी क्लियर है। आज के पाकिस्तान में ये जो ओपिनियन के डिफरेंस होता है ये घर में होता है पॉलिटिकल, स्पेशली आपकी मतलब पॉलिटिकल लाइनिंग स्पेसिफिकली आस्किंग, ये जो अभी था ये भी नहीं, सियासी अफकार उनके उतने ही डिफरेंट होते हैं या इकट्ठे होते हैं जितने हमारे आपस में होते हैं। नॉट स्पेसिफिकली कोई बड़ी खबर हो कुछ हो तो उसकी गप जरूर लगती है, किसने क्या क्या क्या, बट दैट्स जस्ट गप। वो नहीं होता कि डिनर टेबल पे भी डिस्कस हो रहा है और उठते ही डिस्कस हो रहा है, नहीं, नॉट एट ऑल। बट कोई बड़ी खबर हो, कोई मजे की है। परसों को दोस्त आए हुए थे हमारे, इसकी बड़ी क्लास हुई। मेरी क्लास नहीं हुई। ये क्या हुआ? वैसे लोग कई दफ़ा अज्यूम करते हैं कि जिस तरह टीवी पे आपको देखते हैं तो शायद पर्सनल लाइफ में भी इस तरह है। मुझे याद है जावेद अख्तर का मतलब एक दफ़ा शबाना आज़मी से किसी ने इंटरव्यू हो रहा था कि जी आपके हस्बैंड इतने बड़े शायर हैं, इतने रोमानवी गाने लिखते हैं, फिल्में लिखती हैं, बड़ी रोमानवी होती हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी इतनी रोमांटिक है। उन्होंने कहा ये इस तरह ही है कि जिस तरह आप किसी एक्रोबैट को जो कि सर्कस के अंदर जंपे लगाता हो, ये इमेजिन करना है घर में भी हर वक्त जंपे लगाता है, ये घर में एक इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह रहती है। ये उसका एलिस फैज़ के हवाले से भी एक कोट है, किसी ने कहा ना कि फैज़ साहब इतनी रोमानवी ये शायरी करते हैं, रोमांटिक है, बला बला, तो आपको कैसा फील होता है? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, मैंने पढ़ा था कहीं पर, तो उन्होंने कहा जनाब कि वो शायर है, आके रोमांटिक पोइट्री ही करेगा तो और क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई और बातें तो नहीं करेगा, रोमांस की बात करेगा, पोइट्री की बात करेगा। तो ये तो चीज़ें हैं। तो बाकी आप बता रहे थे कल परसों मेहमान दोस्त आए हुए, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? पता नहीं क्या है, इनकी 2-3 क्या नहीं, अब एक्चुअली सी थ्रू इट, बताएं क्या किट लग रही थी? अब जो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा निकली सर, अभी नहीं हो रहा, थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि ओवरडू हो गया, ओवरडू तो ज्यादा ही हो गया, अब आराम से रिलैक्स हो गया, घर भी जाना है। पॉलिटिकल पोजीशंस के ऊपर इसकी क्लास हो रही थी। अच्छा, क्यों उनकी आपकी क्या पॉलिटिकल पोजीशन है वैसे? चलो ये पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पोजीशन निचोड़ सियासत की बात हो ही जाए, थोड़ी सी कर लेते हैं, ईद पूरी नहीं होगी। नहीं न्यूट्रल आपकी पोजीशन किस तरह, मुझे बताएं आपकी क्या है, आपकी क्या है? कैन यू पुट योर पोजीशन इन अ लाइन?
I don't think so. I think हर issue के साथ और हर topic day to issue to day. issue आपकी line बदलती है और बदलनी चाहिए based on के क्या सही है क्या गलत है, not based on के कौन कह रहा है, based on क्या कह रहा है. तो एक जब बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा लोग लें तो इंसान डेविल देखिए, मैं किसी भी पहले मुझे बेचता था भाभी ने कहीं पर यार भाभी लगता है पटवारी वाली साइड. मैं बताऊं exactly और मैं I actually believe कि कोई भी चीज अंधी शिद्दत से नहीं करना चाहिए. I am actually One should be sane and सियासी सैनिटी नहीं रही हमारे प्रोफेशन में रबिया, मसला ये है सैनिटी नहीं रही. लोग अब इतने पोलराइज्ड हो गए हैं कि आप अंधाधुन एक डगर पे चल रहे हैं. आप एजेंडे पुल नहीं कर सकते. आप यू आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स, यू आर नॉट पॉलिटिकल लोगों ने शादियां कर ली हैं, लोगों ने दिमाग काम नहीं कर दे को खुदा दा वास्ते जिदा मगर ये है कि ये पोजीशन लेना जो है ना सैनिटी होती है, एक बैलेंस होता है बंदे के उसके बाद. और मैं कॉन्शियसली नहीं करती. शादी के बाद बंदा मरने का इंतजार करता है, अगला स्टेप जो है ना शादी के बाद वो मरने का इंतजार करता है यार मेरी बस अगला माफ करिए. वैसे ये क्या साउथ एशियन सिंड्रोम है यार, मैं कहती हूँ मगर आपने इतना तंग करके हमारे भाई को रखा हुआ है कि बात अब यहाँ तक पहुँच गई है. आप इसको मुझे बताएं, इसकी 10 साल पुरानी पिक्चर्स निकालें और आज की निकालें. अगर ये ज्यादा गुड लुकिंग जवान और वेल ड्रेस नहीं लग रहा ना तो मुझे बता दें. ये सारी बातें वैसे का काशिफ का 10 साल पहले राज में कोई फर्क नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरा रूफ का 10 साल पुरानी तस्वीरें निकलने तो जमीन आसमान का फर्क होगा. काशिफ का कोई फर्क नहीं पड़ा. मगर हमारे मुल्क में ना he is a happier man. he is aged very gracefully. हाँ भी आप हैप्पियर मैन हैं. Actually he hasn't aged at all. यस नहीं बताए ना. ओ भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ मैं हीरा ना नहीं और दस की बनाना ही. वैसे मजा आ गया कि आपने इतने बड़े शेर गभरू जवान को पोठवार का बड़ा एक उसको कहता एक उसमें था बब्बर शेर को कर दिया ना. अल्लाह की कसम है जिस तरह आपने टेम किया हुआ है ना इसको, जिस तरह आपने वो कर दिया ना मजा आ गया. एक लाहौर की लड़की आई है बड़ा पोठवारी पहाड़िया क्या कुछ समझता मारकोट आदमी. मैं अल्लाह की कसम है भाई साहब सर मैं तानू गजनफर गुल साहब वाली गल दसी थी कमाल मेरे बर्बाद करना है. गाना नहीं है कुड़ी लाहौर दी है. मगर ये है कि न्यूट्रलिटी लफ्ज़ जो है ना अब इतना बदनाम हो गया है कि उसकी कॉन्नोटेशन पाकिस्तान में बात करते हुए डर लगता है. मगर न्यूट्रल पोजीशन जर्नलिज्म के अब लेना जो है ना वो सेल नहीं करती. पोजीशन ले लेना लेफ्ट या राइट जो है वो हम कहते तो हैं कि जनाब असूल सियासी असूल तो वही एक रहते हैं. बिल्कुल वो ये नहीं है कि आप सही कह रही हैं डे टू डे इशू टू इशू वेरी करना चाहिए. मगर बुनियादी जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो तो एक ही रहने चाहिए, एक ही होते हैं जो है. मगर यहाँ पे अब ये है कि अगर आप न्यूट्रल होने की कोशिश इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बैलेंस कर रहे हैं तो वो आप यू आर बोरिंग. आमिर भाई दो चीज़ हल्का सा फ़र्क है. न्यूट्रल और होम्योपैथिक एक साइड है. वो न्यूट्रलिटी जो होम्योपैथिक के ज़ुमरे में है जिधर आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है, और वो न्यूट्रलिटी जिधर आप एजेंडा टोइंग नहीं कर रहे और टॉपिक टू टॉपिक चल रही हो बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट, नॉट हु इज डूइंग और सेइंग इट. फर्क है दोनों चीजों. लेकिन एक सवाल है मेरा सवाल है आप दोनों से पोजीशन ना लें. बट हाउ वुड जी सर अगर आप नहीं प्लीज. एक सवाल है, थोड़ी गुफ्तगू सीरियस हो रही थी. लोग सारा दिन हमें सुनते रहते हैं पूरा साल के उसमें. आपके बच्चे आप दोनों को कैसे व्यू करते हैं? माँ को भी देखते हैं, बाप को भी टीवी पे देखते हैं, माशाल्लाह बड़े समझदार, बड़े क्यूट एंड ब्यूटीफुल चिल्ड्रन. तो आपके बच्चे अपने बाप को देखते हैं 8 बजे देखते हैं, 10 बजे माँ को देखते हैं. पहले सबसे पहले तो ये पूछना कि वो माँ बाप को देखते हैं तो पसंद किसको ज्यादा करते हैं? उनका फेवरेट ये सवाल है यार. ये इसमें मुझे नहीं पता. आई डोंट इवन नो कि इसका ये कोई डिवाइन इसकी ये थोड़ा टाइम देके स्पॉइल कर देते हैं. वही जो टिपिकल मेल चीज होती है. आमिर भाई उनको जवाब देने दे. एक अजीब डिवाइन सी इनएक्सप्लिकेबल का रोमांस है बाप के साथ बच्चों का. इनएक्सप्लिकेबल है बिकॉज़ अब अंग्रेजी की आड़ ना लें, सीधी बात करें. अगर हमारे भाई की तारीफ हो रही है ना कह दे सीधा यार इनएक्सप्लिकेबल इसलिए निकलेगा वो इनएक्सप्लिकेबल. इट हैज टू बी डिवाइन. इट कैन बी एनीथिंग एल्स. ओ खुदा सीधा जवाब दे यार. इनएक्सप्लिकेबल अंग्रेजी में मुश्किल. अच्छा मैं ना मुझको सुटा लोग पहले लफ्ज से फंसे और फिर पूरे 2 महीने के लिए इनएक्सप्लिकेबल क्यों होता है? जो आप समझाने से कासिर हों. बिकॉज मैं कहती हूँ कि क्योंकि तारीफ इसकी हो रही है लिहाजा आपको अल्फाज गुम हो गए. एक्सप्लेनेशन ही नहीं है. नहीं है. ये अल्लाह की तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. मेरा मतलब है कि
صبح کو میں اٹھوں, اسکول میں بھیجوں, کھانا میں کھلاؤں, نہلاؤں میں, چیزیں میں کراؤں, ہوم ورک میں, They love dad. اور بہ کے بھاگ کے باپ کے پاس, یار سمجھ نہیں آتی. کیا وجہ ہے سے وہی بس آئی تھنک اسپوائل نہیں کوئی وجہ تو ہوگی, ایسے تو نہیں ہوتا, پتہ ہے نا. he's a beautiful father, they love him. نہیں ہی یہ دوستوں کے لیے بڑا پیارا آدمی, اپنے بچوں کے لیے تو ہوگا. ہاں تو بس وہی مجھے نہیں, میں اس کے شو کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, بڑا گاڑا ہے آپ کا شو دیکھتے ہیں. وفا بھی ہے, رولا اگلا خونتے آ گیا. یہ بہت آگے تک جا رہی ہے. عباسی خون بڑا گاڑا ہے. یہ تو کیا کر ایک اس میں رائل خون ہے, رائلٹی ہے, عباسی رائلٹی یہ سید سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تو بلاسفیمی ہو جائے گا ان کے خون کے متعلق. نہیں سر, میں اور بات کروں, ہمارے عباسی میرے ساتھ ہی ہو چکا ہے سسرال میں. ایک دفعہ بیٹھ کے ایک رشتہ دار نے مجھے 45 منٹ بتایا کہ میں کتنی لکی اور خوش قسمت ہوں کہ میری شادی ان کے اندر ہوئی ہے. سن لے, نہیں ڈن نہیں ہے. 45 منٹ کہ میرا کون کس کی مجھے دعا لگی, کون سے میرے ستارے جگمگائے, کیا کیا ہوا مجھے, میری خوش نصیبی میری, یعنی کہ اور جب 45 منٹ گزر گئے اور میں سنتی رہی اچھی بہو کی طرح. اگلے 2 گھنٹے منو کیا تو کی کھچ ماری, منو کیا رسن بات بیٹھ نہیں, بعد میں نے صرف ایک لائن میں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, مگر آپ کو پتہ, میں نے کہا میں سید زادی ہوں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ باعث فخر ہے کہ میں, اور ان کی ماں کو بہت اس بات کا خوشی بڑی بات ہے کہ آپ فخر تھا. بٹ اینی وے کے بچے جو ہے نا, یہ اس پہ جو بچوں پہ میں واپس آتا ہوں, 8 بجے باپ کا شو دیکھتے ہیں یا 10 بجے ماں کا دیکھتے ہیں؟ کسی کا نہیں دیکھتے, بیٹھ کے نہیں دیکھتے. اگر کوئی بڑا دیکھ رہا ہو, کوئی بزرگ گھر میں ہو, کوئی کامنٹ کرو. بچے آپ کو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, بیٹی ہو آپ کے بیٹے ہو, بڑی پولیٹیکلی اویئر ہیں. ایبسلیوٹلی. تو کس سائیڈ پہ ان کا, باپ کی طرف والی سائیڈ پہ رجحان ہے یا آپ کی سائیڈ والی پہ ہے؟ وہ جو بتا رہے تھے پولیٹیکلی کسی کی طرف, باپ کی طرف ہی ہے. پھر ان خوش ہو, ان چین ہے, باپ کی طرف ہی ہے. بٹ میں اتنا کبھی نہیں ہنسا, میرا تو نہیں ہے, میں اس کا مطلب نیوٹرل ہے. آف کورس اب دیکھا ایک دم 2 منٹ بعد ریئلائز ہوئے میرے ساتھ. اچھا ایک کوئک سی بریک لیں گے اور واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے یہ جو مزیدار سی گپ شپ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اور مزیدار سی گپ شپ ابھی بھی جاری ہے. میں نے آپ کو جس طرح سے کہا کہ بریک میں زیادہ مزیدار باتیں ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس طرف لے کر جائیں کہ آپ لوگ ٹی وی پہ تو کام کرتے ہیں, لیکن ٹی وی دیکھتا کون شوق سے, اور اگر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سو اسٹارٹنگ فرام یو کاش. بہت کم کرکٹ بہت شوق سے دیکھتا ہوں, بس وہ تو کھیلتے ہیں نا, کھیل دیکھتا بھی بہت شوق سے. وہ تو ٹیسٹ میں بھی 5 دن عموماً پورے 5 دن دیکھتا ہوں. اچھا, ایون ابھی nothing and just کبھی موویز وغیرہ, کبھی سیریز اگر کسی میں پڑ جائے نا. اب جب ارطغرل شروع کی ہم نے, اب رات کو 12 گھنٹے بیٹھ کے میں نے وہ دیکھی کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے کسی طرح. زندگی تباہ ہو گئی تھی, ایک ہالٹ پہ آ گئی تھی. ایک دن میں آپ کو بتاؤں, بیسٹ 10 بجے رات کو گھر اللہ میں نے دیکھی. بٹ آنیسٹلی واٹ اٹ واز ایکچولی ڈپریسنگ کہ جب وہ سیریز ختم ہوئی تھی, ہماری زندگی کا وہ اتنا حصہ بن گئی تھی. عامر بھائی, میں اس کے 500 ایپیسوڈ تھے, ہر ایپیسوڈ 1 گھنٹے کا, یعنی 500 گھنٹے دیکھی ہے میں نے تقریباً. 2 دفعہ دیکھی ہے, 1000 گھنٹے کا. میں بیٹھا دیکھ رہا, صبح بچے اٹھے اسکول جانے کے لیے, میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا. فادر ان لا ان کے والد صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ابھی تک جاگ رہے ہیں. میں نے کہا ابھی تک جاگ. وہ سیریز پھنسی ہوئی تھی ایک جگہ کے اوپر, تو میں نے کہا یہ اب واپس اپنے قبیلے میں پہنچے گا تو میں سو. بچے اسکول چلے گئے, وہ واپس سونے چلے گئے. 12 ساڑھے 12 بجے وہ واپس اٹھ کے آیا, 1 بجے کے قریب دوپہر کو باہر, پھر دوبارہ واپس. میں ابھی بھی سیریز بیٹھا دیکھ رہا ہوں. آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ابھی تک گھر نہیں پہنچا, ان کو گھر بچا کے سونا ہے, گھر پہنچے گا تو سونا کا جی. سو یہ اس طرح کا کچھ. اور پھر میں نے بیچ میں دیکھی ابھی وہ گیم آف تھرونز, حالانکہ وہ چھوٹی ہے, 7 8 ایپیسوڈ کا, لیکن وہ میں نے اکٹھے کو 3 سیزن دیکھے. اب دیکھیے اتنے سالوں بعد. اچھا, I always thought کہ اس کے ایک سیزن کے 40 ایپیسوڈ ہوں گے. میں نے تو ویسے ایک دن کھولا تھا 7 ایپیسوڈ, دیٹس اٹ. اس کے بعد میں نے لگا کے 3-4 تو اسی ٹائم دیکھ دیا نا, تقریباً 50 کے قریب. وہی تو اب 3-4 سیزن میں دیکھ چکا ہوں. میں آپ سے ایک سوال میں نے پھر پوچھنا ہے کیونکہ آپ سے انٹرسٹنگ ڈرامے دیکھ دیے ویسے زیادہ. وہ یہ ہے کہ کاشف بینگ اے بگ سیلیبریٹی, آف کورس آپ خود بھی ہیں, تو بہت سارے آپ کے میرا خیال میں رشتہ داروں کی شادیاں ہوتی ہیں, فیملیز میں ہوتی ہیں, تو لوگوں کی ہوتی ہے توقع کہ چلیں آپ آ جائیں کپل کے طور پر. تو مصروف جو ہیں یہ آپ کے رشتہ داروں کی شادیاں وغیرہ ان پہ جاتے ہیں ایزیلی, یا بہانے بنو کے اوپر رضائی لی اور سو گیا؟ بالکل شوق سے نہیں, بالکل ایک ٹینشن ہو جاتی ہے کہیں جانا پڑ جائے. اور یار میں اپنے خاندان کی شادی میں جینز پہنی ہوتی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے, چلا جاتا ہوں. سوٹ پہننا ہے
शूज पहनने, मैं को खुदा वास्ता आई डोंट, That's not the issue. It's not it's not the issue. काश when the last time I asked you, बोल और जाके हम कभी इस बात से नहीं आगे निकलते कि जाना है कि नहीं जाना, कि फिर कपड़ों पे भी आए, यानी कि कपड़े तो बात की बात है ना, पहले तो जाना है कि नहीं जाना, बिकॉज ही अच्छा। और मुझे इस बात, मैं एक तो लाहौर से हूँ, सो बहुत कम होता है, वो वैसे काशिफ बता चुका है 2-4 लोगों को देख के पता लग गया, दसन की जरूरत नहीं। एक्सटेंडेड फैमिली सारी मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो इतना इशू नहीं होता, मगर जब 1-2 दफ़ा होता है, बिकॉज रिश्तेदारियाँ जो हैं जिधर जाना है यार, और फिर वही मैं, एंड ही इज़ नेवर आस्क्ड मी कि मेरा ये पूरा करो, मेरा वो पूरा करो। इनकी इतनी बड़ी बरादरी है मरी में, मुझे ज़िंदगी में मैंने कभी ना नहीं कहा कि किसी की शादी या किसी की फौतगी पे जाना हो। ऑलवेज फर्स्ट वन टू गो विद हिम, ये कह दे या मेरी सास कह दे, हमेशा, जब कभी ना नहीं की कि यार एनर्जी नहीं है, मूड नहीं है, या मेरा नहीं दिल कर रहा। और वो बड़े एक्सटेंडेड अफेयर्स होते हैं, ये नहीं होता मजाक कोई, अगर आपको पता हो बरादरी सिस्टम का उधर, तो एक्सटेंडेड अफेयर्स होते हैं वो, एंड दे आर वेरी वेरी लंबे होते हैं, 3-4 दिन चलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो वो हमेशा मुझे कहते मैं तो नहीं कहता करो, मैं कहती मैं करती तो हूँ। आपको पता है, आई थिंक सब बहुत वेरी थे शुरू के अंदर के बाहर से लड़की और डिफरेंट बैकग्राउंड है ये वो, बाहर से तो ऐसे लगता है कि स्कैंडिनेविया से नहीं मैं इनको, बिकॉज़ इनके अंदर बरादरी में शादियां होती है ना भाई। ਤੁਸੀਂ शुक्र है इस दुनिया ते रख लिया, मैंने तो लग रहा है दूसरे सारे तू आई है आप नहीं, इनका था इशू इनका, बिकॉज़ ये बरादरी में बहुत शादियां करते हैं, मगर आई कैन एक्चुअली मैं चैलेंज करके पब्लिक फिगर्स आप दोनों माशाल्लाह इतने बड़े हैं, तो ये बड़ी न्यूसेंस बन जाती होगी शादियों पे या फंक्शंस पे जाना। मैं आपको वक्फे में बता रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो वो बजाय मेरी पल्स लेने के वो साहब मुझे कह रहे थे कि आप इमरान खान को मेरा ये पैगाम दे दें, एज इफ कि मैं उसके साथ ही उठता बैठता हूँ और मेरे पास सोल्यूशन है पाकिस्तान का कि क्या मसले का हाल है। तो ये आपके साथ तो बहुत ज़्यादा होता होगा ये। नहीं मगर ये है एक्चुअली है, ही इज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, मगर अपनी इनकी अपने दोस्तों में तो बहुत सोशल है ये। हाँ मगर आई थिंक आई एम वेरी सोशल, आई हेट गोइंग टू वेडिंग्स, selectively social, थैंक यू, वेरी सिलेक्टिवली। आप एक फेम की लाहौर की स्टेज पे आते हैं, सोशल लाइफ मुझे पसंद नहीं, मरी और इस्लामाबाद ठीक है। एक मेरे ख्याल फेम की स्टेज पे आते हैं, लोनली हो जाते हैं आप, क्योंकि जो आप ऊपर जाते जाएंगे, लैडर चढ़ते जाते हैं ना, यू बिकम लोनली एज वेल। ये मतलब ऐसे लोग नहीं होते, मशहूर लोगों के साथ होता है कि इस तरह के लोग जहाँ पे भी होते हैं, आई डोंट नो अबाउट स्टार्स एंड ऑल, बट एक जो ऑरा है ना इन दोनों का, ये लोग जहाँ बैठते हैं महफिल बना लेते हैं, जहाँ खड़े होते हैं लाइन शुरू। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। हम सारों की एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि हम सारे आपस में जब बैठते उठते हैं तो हमें पता होता है कि हम सारे अंडरस्टैंड करते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। बाहर कहीं जाएं तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि यार क्या कहना है क्या नहीं कहना। लोग क्योंकि आपके ऊपर नज़र है, हर एक ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो वो आपकी सोशल लाइफ जो है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। वेरी फ्यू प्लेसेस यू कैन गो एंड वेरी फ्यू पीपल यू कैन मीट। आपके साथ तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा यूर अ बिगर सेलिब्रिटीज एंड यू नो मोर कॉमन, यू नो आप एक रेयर कपल हैं, कपल सेलिब्रिटी। रियलिटी है ना इसमें, अब ये लोग तो काम है भाई, एक्सपोजर वाला काम है, देयर इज नो सेलिब्रिटी टू इट। आई थिंक बन गए इन द एब्सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट। नहीं वाकई करना है, मैं जेन्युइन, मैं आपको गवाही देता हूँ। मेरा बेटा छोटा जो है ना, वो बड़ा पॉलिटिकल टाइप आता, बचपन से ऐसे था उसको, मतलब छोटी मोटी उसको सियासत में वो बैठ के वो टॉक शोज देखता था। उस वक्त ही मेड भी मेरा ख्याल है 6-7 होगा जब मिले थे आपसे, पिज़्ज़ा हट के बाहर मिले, तो वो अगर 8 बजे किसी का शो देखता था, हालांकि 7-8 साल का था, छोटा था वो। अच्छा, इसलिए आप पूछे थे आपके बच्चे किसे देखते हैं? जी वो देख रहा होता था। यस, इनको देखता था वो सिर्फ 8 बजे उसने काशिफ को देखना होता था। मेरे तो जंगली चूजे हैं। अच्छा, ये मिल गए, एक दिन मिल गए, हम उस पिज़्ज़ा हट पे गए हुए थे, तो उसने देख लिया काशिफ को, दूर से देखा इसने, उसने कहा बाबा मैंने काशिफ साहब से मिलना, मैंने जाना है। वो 7-8 साल का बच्चा, तो वो गया, इनको मैं लेकर गया, काशिफ से मिलाया। मैंने कहा जनाब कि ये लेंगे, आपका छोटा सा 7-8 साल का फैन है जो बैठ के देखता है। अच्छा, काशिफ को फील हुआ होगा ना जैसे कि बाप दोस्त है, चलो ले आयो। मैं कहा भाई साहब ये मेरी वजह से नहीं है, इसकी बड़ी स्ट्रांग इसकी ओपिनियन है मसूफ की, वो अपना पॉलिटिकल एक अभी भी है, वो एक्सेप्शन है। वो ये बहुत छोटा था उस ज़माने से, मैं और अरशद भी सारे उसको छेड़ते थे और उससे पूरी सियासी बहस। ये आप क्रेडिट इमरान खान को दे लें या डिस्क्रेडिट दे लें कि बच्चों में जो पॉलिटिकल शऊर जो है वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, मगर हम उनको छेड़ते थे कि तुम्हारे लीडर ने ये कर दिया है। ही वुड आर्ग्यू विद अस, 6-6 लोगों से अकेला, और कोई 8-10 साल का बच्चा मुकाबला कर लेता था।
and he was aware of not just all the issues, economy, اور اس کی باتیں کر رہا ہوتا تھا. چودھری عبد العزیز مرحوم جو ہے مطلب ہے کہ 90 year old وہ ان کے ساتھ پورا آرگیو کرتا تھا ان کو چھیڑنے کے لیے, اور تیرے عمران خان یہ اس کو چھیڑ دیتے تھے اور وہ پورا مقابلہ کرتا تھا. اور آخر میں نا اس سے جب تھوڑا سا زچ ہو گیا نا چودھری صاحب, ظاہر ہے ان کے پاس آرگیومنٹ 90 year old پولیٹیشین اور 2 time منسٹر زیادہ تھے, تو کہتا ہے انکل آپ تو میرے سے بحث نہ کریں, آپ کو پتہ ہے آپ کا جو پوتا ہے وہ عمران خان کا فین ہے, میرے ساتھ چھپ چھپ کے جا کے اس کو ملتا ہے. دانیال عزیز کا بیٹا. چودھری صاحب ڈیڈنٹ نو دس. کہتے اچھا جی ساڑھے کاری چی بغاوت ہو گئی. تو کاشف کا وہ جہاں تک ہے, اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لوگ دیکھیں مجھے جب بھی ٹائم ملے, اگر 8 بجے میں گھر پہ دیکھتا ہوں, موسٹ آف دا ٹائم واچ یہ کاشف. اچھا لوگوں کے اپنی جو بھی رہے ہوں, میں سمجھتا ہوں اینکرنگ میں اس میں تمام چیزوں میں اگر کسی کو کوئی نیوٹرل ہونے کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے, اور جس کو میں بائی کرتا ہوں, میں کاشف پہ یہ بالکل کرتا ہوں کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی, کسی کی لائن نہیں لی, روتھلیسلی اس نے پروگرام کیے, کوئی ایجنڈا نہیں سیٹ, کوئی ایجنڈا کاشف کا کوئی ایجنڈا نہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو راؤ بھائی بات بتاؤں, یہ جب سکرین پہ ہوتا ہے نا, جب سکرین پہ ہوتا ہے نا, یہ پھر اس کا کوئی فیورٹ نہیں ہے. اللہ جانے بہتر, بٹ آئی آلسو بلیو دس ہیز اے بگ پارٹ ٹو پلے, اسی لیے برکت ڈالتا ہے اس کی زندگی میں, لیکن نیک نیت ہے. میری کئی دفعہ پیٹ پیچھے کئی دفعہ بیٹھے ہوں تو کسیٹ کی لائن آپ نے بلیسنگ ہے کہ شادی کی آپ سے, تو پھر یہ بلیسنگ ہوئی نا, تمہارے کام میں برکت ڈالتا ہے. وہ لیکن کہتے کبھی بھی ہیں پیار کیا کبھی کام کیا, بس کام نہیں کیا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں میری بیوی مجھے روزانہ یاد دلاتی ہے کہ جتنی یہ برکت آتی ہے نا, تو یہ عورت آپ سے کی بیوی لے کے آتی ہے, بیگم وہ لے کے رزق لے کر آتی ہے. اس کی جو پروموشنز ہوئی ہیں یا جو اس کو الحمدللہ رزق میں اگر اضافہ ہوا ہے, وہ عورت لے کر آتی ہے. عورت کی قسمت سے, اولاد آدمی کی قسمت سے ہوتی ہے. یہ میں بھی سنتا ہوں گھر پہ. جس طرح سے کاشف کے اسپورٹس کی شوق ہیں, ان کو کرکٹ پسند ہے, تو مہر یو آر انٹو اسپورٹس اور اینی فزیکل ایکٹیویٹی؟ Yes, do that. I like swimming and I like working out. I have newly started yoga. Working out میں خاص سے جم کا کاشف وہ تو جم کی تو یہ بھی یوگا, she is also into these I things. used to be much more active. I was a national swimmer اور اسپورٹس کیپٹن بھی تھی اسکول میں, تو بہت زیادہ ایکٹیو زندگی گزری ہے. اور اس کے بعد I didn't pursue swimming professionally. اب میں اپنے بچوں کو کرا رہی ہوں. اور فزیکل ایکٹیویٹیز آلویز گڈ. اچھا ویسے اگر کبھی بے نظیر پہ کوئی فلم بنے تو آئی تھنک مہر از اے بیسٹ چوائس. اتنی دیر سے میں یہ I think وہ بن چکی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے میں بھی شاید کو لے لیا. شی از اے بیٹر چوائس, کیونکہ ان کا جو فیس ہے اینڈ the way she speaks, تو وہ ابھی مجھے کوئی بے نظیر کی ایک فلیش بیک سا ہوا, کوئی ویڈیو آئی جس میں she was talking about, ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل تھی, بالکل وہی والا ایک وائب آئی ہے. That's a big honor. How is it an experience, کاشف, جو ایک لوگوں کا پرسیپشن ہے, اور آئی تھنک ہم اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ابھی کے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہیں, اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جتنی بھی عورتیں جو کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں اور دے ہیو این انڈیویجول آئیڈینٹی, Brilliant question, Rabia. Nobody's ever asked him this. بہت زیادہ اس چیز کو پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ they're accepted socially, کو سوشلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, پسند بھی کیا جاتا ہے, لیکن گھروں میں بہت ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اسپیشلی مرد کسی بھی فارم میں, چاہے وہ بھائی ہوں, باپ ہوں, ہسبینڈز ہوں, ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ یہ لگنے لگے کہ اگر ان کا قد بڑا ہو رہا ہے یا وہ کسی طرح سے بڑی ہو رہی ہیں تو مین فیلز بیڈ, اینڈ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے برا لگ رہا ہے, وہ پھر اپنے طریقوں سے She's a very smart girl. چیز مشکل وقت آئے تو پتہ لگتا ہے. دیکھیں یہ ایک پاکستانی مرد کے لیے بڑا چیلنج بھی ہے, بیکاز اس کو ایک بچپن سے ٹریننگ ایسی ہے. بہت سے ہمارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں یار ہماری بچپن کی ٹریننگ, آئی کانٹ ٹیک اٹ آؤٹ آف مائی سسٹم اوور نائٹ, کہ یار میں بچپن سے ایک سسٹم گھر میں خاندان میں ایک سسٹم آپ دیکھتے آئے کہ ایسے کام کرنا, آپ اوور نائٹ اس کو اپنے سسٹم سے نکال نہیں سکتے. بہت ساری اسٹرگلز ہوتی ہیں انسان کی اپنی بھی, میں اب سوچ رہا ہوں, لیکن مجھے خاندان سے کبھی تانے ملے ہیں آپ کو کبھی؟ نہیں. ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا کلچر دیہاتوں میں, ادھر ادھر سے دیکھیں یار مائی خاندان از اے ویری گڈ خاندان, دونوں ایکسیپٹنس ہے. آپ دیکھیں اس کے میرے ماما بھی ہوئے تھے, چاچا بھی ہوئے تھے, سارے انہوں فون کر کے تو کیا کرے, کھانا تیار کرو, ہم آ رہے ہیں, تو میرا مکالمہ ہو جائے, کوئی بات کوئی دوسرے ہو جائے, چاچا میرا آتا ہے ادھر سے, کئی لوگ آتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, and I'll tell her that, وہ الگ ایشو ہے. جی فیملی بہت accepting اور loving سسرال ہے الحمدللہ, and I'll tell you ان کے لیے بھی it was a difference. مگر یہ آپ بات پوری کریں نا کہ بالکل مشکل ہے آدمی کے لیے,
مجھے تو پہلی جو اس چیز کو میرے دوستوں کی طرف سے آیا نا کہ یار انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا, I said why would this happen؟ نہیں آپ کے دوست تو اس پہ کیوں اعتراض کر رہے تھے؟ اعتراض نہیں, دیٹس یور پرسنل لائف. بھئی ایک اورا بھی ہے کہ کاشف ایک بڑا ماچو لکنگ اسپورٹس مین اور بڑا وہ ہے, تو ان کا یہ امیج ہوگا چاہے پاسبلی اس کے دماغ میں کسی کے میں کیا تھا, لیکن بعد میں مجھے احساس ہو کہ دس سیتا جو انہوں نے سوال اگر پوچھا اس وجہ سے پوچھا کہ اس معاشرے کے ریئل ایشوز ہیں یہ کہ اگر عورت آپ سے ادھر چلی جائے اور آپ ادھر رہ جائیں تو شاید it becomes difficult. اور ایک اور بات بتاؤں, بس ادھر اور ادھر کا بات بھی نہیں ہے آپ کا, اس کے اتنے فیسٹس اور ایسپیکٹس ہیں, آپ کا سوال اتنا لوڈیڈ ہے اینڈ اٹ از امیزنگ دیٹ somebody is talking about it because ہماری اب آبادی کے تناسب سے جتنی عورتیں اب ورک فورس میں آ گئی ہیں اور کام کر رہی ہیں, اٹس اے ڈیلی اسٹرگل, ناٹ جسٹ کہ کون اوپر ہے کون نیچے, وہ کما بھی رہی ہے, اس کو ایکسپوجر بھی مل رہا ہے, وہ باہر جا کے آدمیوں سے انٹرمنگل بھی کر رہی ہے, اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں گھر کی, اور گھر کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں, جس طرح کا بھی گھر ہے, کنزرویٹیو ہے, لبرل ہے, جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, جس بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ رابعہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں, اور زیادہ ہونا چاہیے کہ آدمی انسیکیور نہ فیل کریں عورتوں سے, ان کی کمائی سے, ان کے ایکسپوجر سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے. اور یہ کہنا آسان ہے بیکاز ایز ہی سیڈ یہ آپ کو بچپن سے آپ کو پروگرام کیا ہوتا ہے, آپ بڑے ہو رہے ہو یہ سب کچھ سوچ کے اور سمجھ کے. گھر لے رہا تھا عامر بھائی, ابھی جو جس گھر میں رہتا ہوں, پیسے شارٹ تھے ظاہر ہے, اس ٹائم جتنے تھے دے دیے, تو میں نے اماں سے پیسے ادھار لیے اور میں نے اس سے کہا کتنے ہیں, تو اس نے کہا جی میرے پاس اتنے. عمران خان والی اسٹوری لگ رہی. نہیں وہ میرے زیادہ پیسے, اس کا تو سب سے چھوٹا شیئر, اتنا سا شیئر اس کا. خیر میں نے اسے لے کے دے دی, میری ماں نے کہا تم نے اس سے پیسے کیوں لی؟ کیا قصور؟ پہلا پیسے میں نے گھر بنانے سے پہلے کہ میں رینوویشن شروع کروں, پہلے اس کے پیسے واپس کروں. صحیح بات ہے, مگر یہ بھی ہے نا کہ مردانگی اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بات بتاؤں, نا بل جو ہے وہ ایک کلچر بھی ہے نا, کہ جس طرح آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ لیڈیز فرسٹ, یا جناب بل جو ہے مرد دے گا, شاید یہ اس کے اندر کچھ وہ یہ کلچر آپ کے بچپن سے لے کر یہاں تک آپ کے دماغ میں ڈالی, اسی طرح ڈالی جائے. مہر سوال آپ سے ایک ڈسکلیمر لگا دوں جلدی سے کیونکہ بہت ضروری ہے. آج کل اتنا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اتنے پیغامات جا رہے ہیں, دیکھیں جدھر, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہوں گے ابھی بھی اس طرح کے آدمی کہ جو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, مشکل ہوتا ہے. I'll be frank with you, it's not easy. یہ مجھے کہے نہ کہے مجھے پتہ ہے ان کے لیے مشکل ہے. میں ٹی وی پہ آ رہی ہوں, میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, میری انٹرمنگلنگ ہے, بہت کنزرویٹو ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا دل جگرا کر کے بڑا بندہ کیا کیا پی لیتا ہے. اب دس از دا ڈسکلیمر آئی وانٹ ٹو گیو. آج کل عورتیں امپاورمنٹ کے نام پہ اور سیلف سفیشنسی کے نام پہ آپ اپنے جو آپ کو عزت اور آپ کو رائٹس اور آپ کو محبت دی جا رہی ہے سسرال سے, شوہر سے, گھر سے, اس کو ابیوز نہ کریں. کیری یور سیلف ود گریس. میں اس کو دوسرے ڈونٹ تھنک کہ تم 4 روپے کما رہی ہو تو تم اب پاؤں اوپر بھاری رکھو گی. اس طرح نہ کرو. گھر محبت اور سیلف میوچل رسپیکٹ سے چلتا ہے. اس طرح میں دوسری طریقے سے مہر والی بات دوسرے انداز سے کہنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہمارے یہاں خواتین جو کہ بہت زیادہ باشعور ہیں یا اپنے انڈیپینڈنس کے متعلق بڑی زیادہ بات کرتی ہیں, فیمنسٹ جن کو کئی دفعہ کہا جاتا ہے, وہ بیسٹ آف دا بوتھ ورلڈس چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ یہ بھی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ عورت کے طور پہ آپ کو ایک اسپیشل سلوک کیا جائے, لیڈیز فرسٹ کیا جائے, کہ جی یہ بھی ایکسپلائٹ کر لیتی ہیں کہ جی آپ نے عورت کے ساتھ یہ برا سلوک کیا. مگر وہ آزادی بھی چاہتی ہیں اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ جناب مجھے بالکل جو ہے, یہ دونوں چیزیں کئی دفعہ نہیں ہو پاتی ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے عورت کے طور پہ خصوصی حقوق لینے ہیں یا آپ نے برابری کرنی ہے. تو پھر برابری کے اندر بھی آف کورس کلچرل ملیو ہوتا ہے, کلچرل ملیو بھی ہوتا ہے, وہ بھی معاشرے کے مطابق چلتے ہیں. ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کراؤڈ ہے جو اس کو ٹویسٹ کر رہا ہے, بیکاز فیمنزم از ایکچولی جسٹ اباؤٹ آلسو اباؤٹ being given the right, I mean let's not debate about feminism, میں لڑائی ہو جائے گی, مگر اس کے ویریس شیڈز ہیں, ویریس شیڈز ہیں, مگر اس کو مس ریپرزینٹ بھی کیا جاتا ہے. اٹس آلسو اباؤٹ گیٹنگ واٹ یو ڈیزرو, یور رائٹ پلیس ایز ویل, اینڈ آئی ڈو بلیو ان دیٹ. اگر میں اس کے جیسا کام کر رہی ہوں اور میں سیم کام آئی شوڈ بی پیڈ دا سیم. وائی ول آئی بی پیڈ لیس کیونکہ میں ایک عورت ہوں؟ کیوں مجھ سے ایک آدمی نیگوشیٹ کرے گا اور اس سے نہیں کرے گا کیونکہ وہ مرد ہے اور وہ ایکسپیکٹڈ ہے, جب میں اتنے ہی گھنٹے ڈال رہی ہوں, میں وہی کام کر رہی ہوں. میں یہ چیزیں ہر جگہ ہیں اکراس دا آپ کا آکوپیشنل ڈیوائڈ.
ہر جگہ یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بٹ مہر آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہی بات ہوگی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ مردوں کو جو ہے وہ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور بات اس طرف آگے نکلے گی. آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا اینڈ دس واز اے میسج جو سمجھنا چاہیے ساری عورتوں کو کہ یہ آزادی ہے, ٹھیک ہے ہم مانگتے بھی ہیں, اور ایسے مرد ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے جو آپ کی اس چیز کو رسپیکٹ کرتے ہو, آپ کی اس قد کو رسپیکٹ کرتے ہو, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہو, بیکاز ٹھیک ہے ان کی بھی ایک کلچر ہے جو وہ لے کر, یا ان کی جو براٹ اپ ہے اس کے اندر جو چیزیں وہ ان کے لیے مشکل ہے اپنے اندر سے نکالنا. یہ بھی بات سارے لوگوں کو کہنی چاہیے, ہر کوئی اپنے بیٹلز فائٹ کر رہا ہے, ایوری ڈے اسٹرگل ہے, شادی بھی روز کی اسٹرگل ہے, نوکری بھی روز کی اسٹرگل ہے, بچے پالنا بھی روز کی اسٹرگل ہے, کچھ پکا پکایا نہیں آتا. اچھا لیول آف میچورٹی ہے مہر کہ آپ لوگ یہ باتیں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, کرتے ہیں, کبھی سمجھ لیتے ہیں, ٹی وی پہ کر سکتے ہیں, اللہ نظر نہ لگائے, اللہ نظر بد سے بھی بچائے. مگر باقی آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو آنیسٹ ڈسکشنز اینڈ بی ریئل ان اے فیک ورلڈ آف انسٹاگرام اینڈ فیس بک اینڈ فلٹرز. ویری امپریسو, آئی مسٹ سے میں آپ دونوں سے مل کے بہت مزہ آیا, آپ تمام مہمانوں کا جی بہت بہت شکریہ, اسپیشلی کاشف اور مہر, بڑا مزہ آیا اور بہت ہی نیچرل گفتگو رہی. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ کلاس صاحب, اور پروگرام سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.